مسجد شریف میں نہیں آئے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے کرم کیا ہے جب ہی ہم آئے۔ اگر اللہ کرم نہ کرتا تو ہم بھی نہیں آتے، اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم میں سے کسی کی مجال نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی چاہت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم جیسے بھی عبادت کرتے ہیں نا، اگر صحیح معنی میں عبادت کو دیکھا جائے نا تو ہماری عبادت اس قابل نہیں کہ ہم اسے عبادت کریں۔ اگر صحیح معنی میں ایمان کی نظر سے دیکھا جائے نا تو ہماری عبادت، کیونکہ جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے نا، جو عبادت کے احکام ہیں، جو طریقہ کار ہیں، وہ پوری طور پر ہم ادا نہیں کرتے۔ جب ہم پوری طرح احکام ادا نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو وہ عبادت ہی نہیں رہی نا۔ لہٰذا اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری عبادت اگرچہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو عبادت سمجھ کر اس پر فخر کریں، لیکن ہم پھر بھی اللہ کا اس بات پر شکر کریں کہ یا اللہ تیرا کروڑے شکر کہ تو نے جس طرح بھی جیسے بھی ہم سے ہو سکا ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دی۔ ٹھیک ہے نہیں؟ رب نے ہمیں اپنے سامنے جھکایا، یہ اللہ کی توفیق ہے، ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے۔ ورنہ ہم سے بہت سارے اچھے خاصے ہیں، بلکہ بہت سارے اچھے لوگ جن کو اللہ توفیق نہیں دیتا وہ کبھی سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے سامنے جھکتے۔ جھکنا تو پنجگانا چاہیے، اللہ کے سامنے نماز پنجگانا ادا کرتے ہوئے جھکنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہفتہ بھر میں جمعہ میں جھکتے ہیں، یہ اس پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر کوئی ایسا بھی ہو کہ صرف اور صرف سال بھر میں عیدین میں آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ بھی مبارک کے لائق ہے کہ کم از کم اس قدر پھر بھی جھکا تو صحیح، تسلیم تو کیا کہ یا اللہ تو ہی جو ہے وہ پاک ہے، میرا خالق و مالک ہے، تو ہی مسجود ہے۔ اگرچہ میں تیری بارگاہ میں پنجگانہ نہیں جھکتا لیکن سال بھر میں بھی یہ تسلیم تو کرتا، سجدہ ریز تو ہوتا، وہ اپنی پیشانی تیرے سامنے جھکا دی اور اس حالت میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے اور یہ مسئلہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جس بندے نے ساری زندگی کبھی سجدہ نہ کیا ہو تو اس کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھو۔ جس نے کبھی سجدہ نہ کیا تو اس کا جنازہ پڑھنا درست ہی نہیں، جائز ہی نہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے، میں کہتا ہوں جو عید پڑھنے آتے ہیں نا، اللہ کی قسم وہ بھی تو شکر، اسے ان کو بھی شکر کرنا چاہیے کہ کم از کم ان کا تو جنازہ تو جائز ہوتا ہے۔ بہرحال تو اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے لیے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے راضی ہو گئے، اور اس عمل کو اللہ کریم جل جلالہ نے کس حد تک پسند فرمایا۔ حالانکہ اعلان تو کر دیا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، اے میرے پیارے خلیل، اے میرے پیارے ذبیح، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اتنی اس سے بڑی کوئی آزمائش میں سمجھتا ہوں، میرا علم عقل یہی چاہتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی انسان کے لیے آزمائش ہے نہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ دوسری نعمتیں قربان کرنا اگرچہ مشکل ہے لیکن بیٹے کو قربان کرنے سے آسان ہے، بیٹا سب سے زیادہ مشکل ہے قربان کرنا۔ اللہ کریم جل جلالہ کے پیارے خلیل اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، راضی ہوئے۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ اے میرے پیارے ابراہیم، اے میرے پیارے اسماعیل، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں، یقیناً یہ آپ کا عمل، یہ آپ کی عبادت، یہ آپ کا طریقہ بہت ہی بڑی مشکل ترین آزمائش و امتحان ہے۔ اور جب اس میں کامیاب ہوئے، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات و بابرکات نے ارشاد فرمایا وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اے میرے پیارے خلیل، اے میرے پیارے ذبیح، آپ نے جب میری
رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو آپ تیار ہو گئے تو میں نے تمہارا یہ طریقہ آنے والے تمام کے تمام اس اپنے بندوں مسلمانوں کے لیے قیامت تک باقی رکھ دیا. قیامت تک یہ قربانی جاری و ساری رہے گی. جب تک دنیا میں ایک مسلمان بھی رہے گا یہ قربانی سنت ابراہیم سنت اسماعیل یہ ہمیشہ رہے گی. کیوں اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اے میرے پیارے خلیل، اے میرے پیارے اسماعیل، آپ کا یہ قربان، یہ آپ کا عمل مجھے اتنا پسند ہے کہ میں اس کو ہمیشہ زندہ جاوید رکھنا چاہتا ہوں، اور میں نے رکھ دیا. اگرچہ ہمارے لیے سنت مصطفیٰ ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی قربانی کس پیغمبر کی سنت ہے، تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. صحیح ہے، میں غلط اس کو نہیں کہتا، لیکن چونکہ ہمارے لیے تو سنت مصطفیٰ ہے، ہمارے لیے سنت مصطفیٰ ہے. ابراہیم علیہ السلام سے بھی درجہ اعلیٰ افضل سنت مصطفیٰ ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پہلے سنت مصطفیٰ ہے، اس کے بعد سنت ابراہیم ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا درود پاک پڑھیے تو میں عرض کروں. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کریم جل جلالہ کی ذات و بابرکات دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے میرے بندو، اے قربانی کرنے والوں، تمہارے قربانی کرنے والے جانوروں کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، لیکن یہ تمہارے قلب کی کیفیت ہے، یہ تمہارے دل کی تقوی اور پرہیزگاری ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو قربانی کر رہا ہے یہ کس ارادے سے کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس نیت سے قربانی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها، اس جانور کا گوشت میری بارگاہ میں نہیں پہنچتا، ہرگز اللہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا کوئی خون پہنچتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس عمل سے جو پہنچنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ تقوی، اخلاص، پرہیزگاری. ٹھیک ہے نہیں؟ معلوم ہوا کہ سریعاً اللہ نے فرما دیا کہ یہ عمل اگرچہ یہ عبادت اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن جتنا اخلاص ہوگا، جتنا تقوی ہو، اتنا ہی یہ اعلیٰ سے اعلیٰ بڑھتا جاتا ہے یہ عمل، یہ کام، یہ عبادت. اچھا، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم نہر احب الی اللہ. اولاد آدم علیہ السلام یعنی مومن مسلمان کے جتنے بھی اعمال صالحات ہیں، نیک کام ہیں، ان تمام کاموں میں قربانی کے ایام میں سب سے زیادہ جو اللہ کو کام پسند ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من احراق الدم، میں خون بہانا، یعنی حلال جانور کو قربان کرنا. اللہ کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہے. جانور، قربانی والا جانور ذبح کرنا یہ اللہ کریم جل جلالہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے. پھر فرمایا انہ لیاتی یوم القیامہ، بے شک یہ جانور قیامت کے دن آئے گا اپنے کھروں، اپنے بالوں اور کے ساتھ آئے گا، اس کا کوئی بھی سینگ وغیرہ بھی ضائع نہیں، مکمل جانور آئے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ لہٰذا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَّ لَيَقَعَ عِنْدَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. فرمایا کہ اس قربانی والے جانور کو جب ذبح کرتے ہو، ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے، اس کے خون کے نکلنے کی دیر ہے، وہ خون ابھی زمین پر نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں پہلے مقبول ہو جاتا ہے، اللہ اس کو پہلے قبول فرماتا ہے. لہٰذا پھر فرمایا فَطِيبُوا، خوش دلی کے ساتھ کرو، خوش دلی کے ساتھ کرو، یعنی
صرف اور صرف اپنے رب اور اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کی نیت سے کرو تو یہی خوش دلی ہوا کرتی ہے۔ اچھا، سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے قربانی کا ذکر فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی العزاہی، یہ قربانی کیا ہے؟ حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ قربانی کیا ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا فیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی میں، اس اضحی میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شِيرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے اوپر جو بال ہے، ہر ایک بال کے بدلے میں تمہیں ایک کامل نیکی اللہ عطا فرمائے گا۔ ہر بال کے بدلے میں کامل نیکی۔ صاحب علم جو گرامر جانتے ہوں ان کو پتہ ہوگا کہ شیرتن حسنۃ، شیرتن تنوین تنکیر، آخر میں تا کے نیچے دو زیر ہے، ٹھیک ہے نہیں، یہ تاکید کے لیے، چھوٹا پن بتانے کے لیے، چھوٹا پن بتانے کے لیے، اور حسنۃ کی تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے، یعنی نیکی، بڑے سے بڑی نیکی بتانے کے لیے، کوئی کام، اچھا کام بڑے سے بڑا ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نہیں۔ اچھا، گویا محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں، اے میرے صحابیوں، تم جو قربانی کرو گے اس قربانی کے جسم پر، اس قربانی والے جانور کے جسم پر جو چھوٹے سے چھوٹا بال ہوگا، اس بال کے بدلے میں اللہ کریم بہت بڑی سے بڑی نیکی کا ثواب عطا کرے گا۔ بال بالکل چھوٹا ہوگا لیکن بدلہ کیسا؟ ثواب کتنا؟ بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیں، اللہ کتنا کریم ہے، ہمیں مفت میں ثواب دے رہا ہے۔ یہی ہم دنیا کی دولت میں سمجھتا ہوں کہ جانور قربانی کے لیے 20-25 ہزار، 30 ہزار، 40 ہزار تک مل جائے، ٹھیک ہے نہیں۔ اچھا، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے نا، اور تو اس میں کوئی غرض و غایت نہیں۔ اس میں ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اس کے برعکس ہم دنیا کی کاموں میں، جیسے کہ فی زمانہ ابھی الیکشن آ رہی ہے، اب الیکشن میں پتہ نہیں لوگ کتنے اخراجات اٹھائیں گے، یا میں غلط کہہ رہا ہوں، یا کسی بچے کی، کوئی بچے کی شادی کرتا ہے کتنا خرچہ کرتا ہے، کوئی دنیا کا کام جو بھی ہو کتنے اخراجات ہم کرتے ہیں، کوئی سوچ کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ ہمارے دولت جا رہی ہے، لیکن ہمارے حال پر افسوس کہ جو کام، جو عبادت، جو دولت اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں جائے، ہم اس پر سوچنے پر پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و بابرکات ثواب بھی کتنا عطا کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین آپ فرماتے ہیں کہ قربانی کا ثواب حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ ہم اور آپ، ہمارے علوم اور عقول فہم سے اس قربانی کے جانور کو اللہ کی راہ میں ایام قربانی میں ذبح کرنے کا جو ثواب ہے یہ ہم سب سے ورا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، اور پھر فرماتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے قربانی کا جانور لے کر پھر اس کو جب بندہ ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اسی طرح نا۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں جب قربانی کرنے والا چھری چلاتا ہے، چھری لگتے ہی جیسے جانور کا خون کا ایک قطرہ نکلتا ہے نا، تو اس قطرے کے بدلے میں اللہ کریم جل جلالہ اس بندے کے 70 درجات بلند کرتا ہے۔ دوسرا قطرہ پہنچتا ہے
اللہ کریم جل جلالہ اس کے نام اعمال میں 70 عظیم نیکیاں درج کروا دیتا ہے۔ پھر اگلا قطرہ گرتا ہے، اللہ کریم جل جلالہ کی ذات و بابرکات اس کے نام اعمال سے 70 گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح جب اللہ رب العالمین جل جلالہ کی رضا کے لیے قربانی والے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اگلا جب قطرہ گرتا ہے، اللہ کریم جل جلالہ کی ذات و بابرکات اس قربانی کرنے والے کے جسم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے اس کی زبان چونکہ زبان بولنے کا کام کرتی ہے، اور معبود کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زبان کی مجھے گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ معبود سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو جیسے ہی اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے سارے جسم کے گناہ اور زبان کے گناہ سے وہ بالکل پاک، ایسا پاک ہوتا ہے گویا کہ ابھی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پھر جب اگلا قطرہ گرتا ہے تو اللہ کریم جل جلالہ قربانی کرنے والے کے لیے جنت میں محل نہیں پورا ایک شہر بنانے کا حکم دے دیتا ہے۔ اچھا پھر رب العالمین جل جلالہ کی ذات و بابرکات اگلے قطرے کے بدلے میں جنت کے اندر وہ اپنی قوم کی سرداری کے لیے اسے اللہ منتخب کر دیتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اللہ کریم جل جلالہ کی ذات و بابرکات اس قربانی کرنے والے کے والدین، ماں اور باپ اور پھر اہل خانہ گھر والے، اللہ کریم جل جلالہ ان سب کی مغفرت کرتا ہے، ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جہنم سے اللہ کریم جل جلالہ اس قربانی کرنے والے کو 100 برس کی مسافت جتنی بڑی خندق اللہ رب العالمین جہنم کے درمیان بنا دیتا ہے، یعنی اتنا جہنم سے اللہ کریم اس بندے کو دور رکھتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے۔ اچھا پھر اسی طرح اللہ رب العالمین جل جلالہ اسے مکمل جہنم سے آزادی عطا کر دیتا ہے، آزادی کا پروانہ لکھوا دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ اتنا قربانی کرنے والے پر کرم کرتا ہے کہ جب وقت آخر آئے، سکرات موت کا ٹائم، سب نے سنا ہوگا، اور ہم جو ابھی بیٹھے ہیں نا یہ منزل ہم سب نے طے کرنی ہے، جتنے بھی ابھی ہم موجود ہیں نا، جو حیات ہے نا بقید حیات جو ہیں ان سب نے مرنا ہے، اللہ کا قانون ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ لہٰذا موت کی سکرات کی سختی جو ہے نا محبوب کریم علیہ السلام نے بڑی شدت کے ساتھ بیان فرمائی، لیکن قربانی کرنے والا جب اللہ کی رضا کے لیے تقوی کے ساتھ قربانی کرتا ہے نا تو عزرائیل علیہ السلام آ کر اس سکرات کے ٹائم پر اسے اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ کی بخشش کا مژدہ سناتا۔ قربانی کرنے کا بدلہ، یہ قربانی کا بدلہ دنیا میں۔ اچھا اللہ کریم جل جلالہ کی ذات و بابرکات قربانی کرنے کا بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، جو حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، رہنے کے مکان اور جو زندگی گزارنے کے لوازمات ہیں، جو لازمی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری حاجت اصلیہ میں ہیں، لیکن اس کے زائد ہوں تو پھر وہ حساب کر کے پھر اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا ان میں سے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بھی اگر برابر ہو جائے تو وہ صاحب نصاب اسے کہیں گے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اچھا اس طرح پھر ہر ایک فرد کی جانب سے چھوٹا جانور ایک قربانی اور بڑے جانور میں 7 افراد جمع ہو، بظاہر ان جانوروں میں کوئی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ عرض کر دوں نا کہ بالخصوص جو ہم شہر میں رہتے ہیں نا، ہم شہروں میں کیا کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر
ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال بالکل نہیں کرتے. میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتا ہوں. تنقید جب کروں کہ میں اس سے آزاد ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں میں سب سے بڑا، آپ سب سے بڑا مجرم گناہگار میں ہی ہوں. لہٰذا میں بطور نصیحت عرض کرتا ہوں کہ ہم بالخصوص یہ ایک راستے کا جو حق ہے نا، ہم اور آپ راستوں میں اپنی قربانی والے جانور ذبح کرتے ہیں. یہ احساس نہیں ہوتا، یہ سوچ بھی نہیں ہوتی، یہ خیال بھی نہیں، یہ تصور بھی نہیں آتا کہ یہاں سے لوگ مسلمان گزریں گے، ان کو تکلیف ہوگی، پھر کسی بھی طرح کی تکلیف ہوگی. یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جہاں تک سرکاری حوالے سے انتظامات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ کوئی صفائی وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہی نہیں. یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہیں بھی یہ سسٹم ہمیں نظر ہی نہیں آتا. اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسی کو بھی تکلیف پہنچے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ راستے پہ گلی میں آپ اپنی قربانی والا جانور ذبح نہ کریں، نہیں، یہ آپ کی مرضی، لیکن کم از کم یہ احتیاط ضروری ہے. یہ احتیاط ضروری ہے. اگر ہم اب اللہ رب العالمین کے بندوں کو خوش کرنے اور انہیں راحت سکون پہنچانے کی کوشش کریں گے، اللہ کی قسم اللہ کریم جل جلالہ یہ اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی عطا کرے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ اگر بالفرض بات میرا عرض کرنے کا مقصد کم از کم جانور جب ذبح کریں تو اس کے آلائش جو ہیں، گندگی وغیرہ، وہ کم از کم اس طرف ایسی جگہ پھینکی جائے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ احتیاط بالکل نہیں ہوتا. میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتا ہوں، اللہ بلا، لیکن میرا ایک صرف عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں. کسی کو تکلیف سے بچانا. ظاہر ہے اگر میں قربانی کا جانور ذبح کروں اور راستے پر مسجد کے گیٹ پر میں کروں تو سارے جو آئیں گے نماز پڑھنے انہیں پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے نہیں؟ بدبو الگ آئے گی، سکون ان کا ختم ہوگا، نہ جانے وہ نماز بھی کیسے پڑھیں گے. پھر یہ بھی احتمال ہے کہ شاید ان کے کپڑے بھی خراب ہو جائے، پلید ہو جائے، نجس ہو جائے. یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسی طرح بہت سارے احتمالات ہیں. لہٰذا ان باتوں کا بھی ضرور خیال رکھا کریں. اور پھر قربانی کا جانور کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے خود ذبح کریں، بشرطے کہ آپ ذبح کرنا جانتے ہوں. اگر نہیں جانتے ہو میری طرح تو پھر کم از کم قربانی کرنے والا جو ذبح کرنے والا جو جانتا ہو وہ ذبح کرے، تو قربانی کرنے والا خود وہاں کھڑا ہو. لیکن اگر بالفرض یہ استحبابی اعمال ہے، اگر کوئی موجود نہ بھی ہو تو قربانی ہو جائے گی. یہ کوئی نہ سمجھے کہ پھر قربانی نہیں ہوگی، نہیں، قربانی بالکل ہو جائے گی. اور قربانی کا وجوب کا تعلق صرف اور صرف جانور کے ذبح ہونے تک ہے. جانور ذبح ہوا، جانور کی گردن پر چھری چلی، وجوب ختم ہو گیا. باقی جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے استحباب اور سنت میں آئیں گے، مستحب اور سنت میں آئیں گے، ثواب کے کام ہیں. پھر وہ اگر بالفرض اگر کوئی کام مستحب رہ بھی جائے نا تو واجب اگر ادا ہوا تو واجب ادا ہو گیا. جیسے کہ گوشت کا 3 حصہ کرنا سنت بھی مستحب بھی. ایک حصہ غربا مساکین کو دیا جائے، ایک حصہ عزیز و اقارب دوست احباب، اور ایک حصہ اپنے گھر میں. لیکن اگر مجھ جیسا سارے کا سارا اپنے پاس رکھے تو بھی قربانی ہو جائے گی. یہ نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہو جائے گی. لہٰذا تو اسی طرح مستحب قربانی تو ہو جائے گی، استحباب اعمال کی ترک سے بھی قربانی ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم نے یہ صرف اور صرف رب کو راضی کرنے کے لیے ہی کرنی ہے، رب فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها، قربانی کا گوشت اس کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہاری تقوی، تمہارے قلب کی کیفیت جو اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے. لہٰذا اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. وہ کنٹرول جب ہوگا کہ اس صورت میں ہوگا کہ سارے مستحبات پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. کوشش ہم کریں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے شامل حال ضرور ہوگی، اور پھر ہم عمل بھی کر پائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. پھر یہ کام، یہ عبادت منظور و مقبول بھی ہوگی. درود پاک. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ عرض کر دوں، ایام قربانی کے ساتھ ساتھ ایام تشریق بھی ہیں. ایام تشریق 5 ہیں اور ایام قربانی 3.
قربانی کے دن 3 ہیں، آج سے پہلا دن شروع ہے، عید کے بعد قربانی انشاءاللہ سب کریں گے۔ اس کے بعد کل اور پرسوں غروب آفتاب سے پہلے یعنی 10 تاریخ نماز عید کے بعد، اور پھر 12ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے، یہ 3 دن جو ہے یہ قربانی کے ہیں۔ اور تکبیرات تشریق کے کل جو دن ہفتے کا گزرا فجر سے شروع ہوئی، اور پھر 13 تاریخ عصر کے ٹائم پر یہ تکبیرات تشریق کا وقت ختم ہوگا۔ لہٰذا تکبیرات تشریق جو ہے وہ ہر نماز جو مستحبات کے طریقے پر نماز ادا کی جائے باجماعت، اس کے بعد تکبیر تشریق کے نام 1 مرتبہ واجب اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے، ہر نماز کے بعد یاد سے کہنی ہے، اور 1 مرتبہ بلند آواز سے ضرور کہیں گے تاکہ جس کو بھی یاد نہ ہو اسے بھی یاد آ جائے، وہ سن کر وہ بھی تکبیر تشریق کہے، اور اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے لکھا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبیرات تشریق، ایام تشریق میں ان تکبیرات کا جتنا ثواب ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایام تشریق میں تکبیرات کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ تو